حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے کے اندر گئے اور وہاں بڑا تنور تھا، بس آگ لگائی، بس جیسے نیچے آگ لگائی دھواں اٹھنے لگا، گرم گرم توے کو رکھا، توے کو بالکل گرم کر دیا، اس کے بعد میں مچھلی کو رکھا، اب مچھلی کو کبھی ادھر پلٹایا، کبھی ادھر پلٹایا، کبھی ادھر پلٹا، کبھی ادھر پلٹا، ارے مچھلی کو پلٹاتے گئے پلٹاتے گئے پلٹاتے گئے، لیکن عمر فاروق فرماتے عمر جیسا عمر تھک گیا لیکن مچھلی کے اوپر ایک کالا دھبا بھی نہیں آیا۔ صبح کا وقت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں، کہہ دو سبحان اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح مدینے کے بازار میں، بھائی صبح صبح مدینے کے، اب سننا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں ملاقات ہو گئی، بھائی بازار میں دوستوں سے ملاقات ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح مدینے کے بازار میں سامنے دیکھا کہ صحابی آ رہے، اوہو میرے دوستوں بڑے پیارے صحابی، کون؟ حضرت ابو بکر، دیکھو میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں، میرا ساتھ دو، حضرت ابو بکر صدیق، اس کا واقعہ لمبا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے، بھائی دونوں کی بازار میں ملاقات ہو گئی۔ اب دوست تھے، بھائی دوست تھے، یار تھے، اور ان دوستی سے بڑھ کر تو کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی، ان کی یارانہ سے بڑھ کر کوئی یارانہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنستے ہنستے پوچھا کہ عمر صبح صبح فی السوق، بازار میں، ارے صبح صبح بازار میں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سوچا کہ چلو آج صبح صبح بازار چلا جاؤں، جو کچھ اچھا مل جائے تو لے لوں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، چلے ایک کام کرے، مچھلی خرید لے۔ کیا خریدے؟ میرے دوستو ہمارے یہاں مچھلی خریدنا کوئی نوائی کی بات، لیکن صحابہ کرام کیا مچھلی یہ کبھی کبھار نصیب ہوتا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چل مچھلی خرید لے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا کہا، ارے کیسے خریدے، میرے جیب میں اتنے پیسے نہیں، میرے جیب میں اتنے پیسے نہیں کہ میں مچھلی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیار محبت سے کہا چل تو صحیح مچھلی خریدتے، آدھا پیسہ تو دے دے، آدھا پیسہ میں دے دوں، آدھی مچھلی تو گھر لے جا، آدھی مچھلی میں گھر لے جاؤ، ارے نہ کھانے سے تو آدھا کھانا۔ اچھا گئے، ماشاءاللہ ایک مچھلی مل گئی، حضرت ابو بکر نے آدھے پیسے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھے پیسے۔ حضرت ابو بکر تو انصاف کرنے والے، بھائی ان سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا ہوگا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے دو حصے کر دیے، آدھا حصہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ٹھیلی میں رکھا اور آدھا حصہ کس کی ٹھیلی میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ٹھیلی میں رکھا۔ اور میرے دوستو یاد رکھنا، حضرت ابو بکر اپنے گھر کی طرف چلے، حضرت عمر اپنے گھر کی طرف چلے۔ اور آج بھی ایک کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ، ایک کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ، 22 جلدوں میں، کتنی جلدوں میں؟ 22 جلدوں میں۔ اس میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں حضرت ابو بکر کا گھر اور حضرت عمر کا گھر آج کے زمانے کے اعتبار سے 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، 2 اور آدھا کلومیٹر، مطلب بہت دور رہتے تھے۔ 2.5 کلومیٹر تو اچھا خاصا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کہیں رہتے، حضرت عمر کہیں رہتے۔ خیر میرے دوستو چلے، حضرت ابو بکر اپنے گھر میں گئے، حضرت عمر اپنے گھر میں گئے۔ اب آپ ہی بتاؤ، حضرت عمر جب اپنے گھر میں گئے تو مچھلی کس کو دی ہوگی؟ ارے گھر میں کس کو دی ہوگی؟ بیوی کو دی ہوگی۔ اور اس وقت حضرت عمر کی بیوی کا نام بھی کتابوں میں لکھا، حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کی بیوی کا نام کیا؟ حضرت عاتقہ۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو دے دیا، بھائی بیوی کو دے دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو دے دیا۔ اور ایک بات بتا دوں، ہم لوگوں کے یہاں کھانے کا سسٹم بڑا عجیب ہے، ان کے یہاں کھانے کا سسٹم بڑا عجیب تھا۔ ان کے کھانے کا سسٹم کیا تھا؟ بھائی صبح میں جو کھایا کھایا، دوپہر میں کچھ نہیں، اب سیدھے عشاء کے بعد کھانا یا مغرب کے بعد کھانا، کبھی مغرب کے بعد کھانا تو کبھی عشاء کے بعد کھانا، درمیان میں کھاتے۔ وہ ہماری طرح نہیں تھا کہ صبح میں چائے پیا، 10 بجے پھر چائے چاہیے، شام کو 4 بجے پھر چائے کے ساتھ کچھ اور چاہیے، پھر دوپہر میں کھانا اور مغرب کے بعد کھانا اور عشاء کے بعد کھانا۔ ہمارا تو ایسا لگتا کہ یہ پیٹ نہیں مرغی کا قبرستان ہے، بھائی ہمارا تو کھانا بڑا عجیب کھانا ہوتا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی دے دی حضرت عاتقہ اپنی بیوی کو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مچھلی اپنے گھر والے کو، گھر کی عورتوں کو دے دیا۔ اور چلے اب ان کا کام کیا تھا وہ سننا۔ حضرت عمر، اور بھائی ہم بھی تو یہی کریں گے نا، بازار سے آئیں گے تو کس کو ٹھیلی دے دیں گے؟ وہ جوہا پورا والوں کس کو ٹھیلی دیں گے؟ آپ کے چہرے سے لگتا ہے آپ لوگ پکاتے ہو۔ ارے بیوی کو دے دیں گے نا۔ حضرت عمر نے بھی دے دیا، حضرت ابو بکر نے بھی۔ اور ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ اب کام پڑ جاتے تھے۔ حضرت عمر بھی کپڑے کی تجارت کرتے تھے، حضرت ابو بکر بھی کپڑے کی تجارت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کپڑے کی تجارت کرتے، حضرت ابو بکر بھی کپڑے کی تجارت کرتے، لیکن ڈیوائیڈ، کچھ وقت کپڑے کی تجارت ہوگی اور کچھ وقت ہم امت کے لوگوں کے پاس جا کے نبی کے دربار میں بلائیں گے، اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو ملائیں گے۔ کہو اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو۔ بھائی یہ بھی تو بہت بڑی عبادت ہے نا، بلکہ ساری عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ ملا دے، یہ دعوت کا کام کر لے۔ اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر میرے دوستو بات کیا چل رہی تھی؟ حضرت ابو بکر بھی اپنے کام میں لگ گئے، حضرت عمر بھی اپنے کام میں کرتے کراتے عشاء کا وقت، کون سا وقت؟ عشاء کی نماز ہو گئی۔ جیسے عشاء کی نماز ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکل رہے، حضرت ابو بکر بھی مسجد سے باہر آ رہے، پھر دونوں دوستوں کی ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت ابو بکر نے مسکراتے کہا، عمر جا گھر پر جلدی جا، آج تو مچھلی پکی ہوگی، آج تو مچھلی۔ تو عمر نے بھی آہستہ آہستہ کہا، اکیلے تھوڑی کھاؤں گا، تو بھی تو گھر میں آج مچھلی کھائے گا۔
ارے بھائی تیرے گھر میں بھی تو آدھی مچھلی، میرے گھر میں آدھی مچھلی، تم بھی مچھلی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف۔ میرے دوستو توجہ کے ساتھ سننا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، گھر کے اندر داخل ہوئے، اور بھوک لگی ہوگی کہ نہیں لگی ہوگی؟ اور عمر جیسا میرے دوستو مرد مجاہد، مضبوط پہاڑ، ارے عمر تو مضبوط پہاڑ تھا کہ نہیں تھا؟ ارے کہو نا ایمان کا مضبوط، اور جوانی، بھائی جوانی اور ایمان اور روحانیت اور مضبوطائی، حضرت عمر کا مقابلہ کون کرے؟ ارے حضرت عمر کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ تو بتاؤ جو جتنا مضبوط ہوگا اس کو بھوک بھی تو زیادہ لگتی ہوگی نا؟ ارے لگتی ہوگی کہ نہیں لگتی ہوگی؟ اب ہم لوگ بھی تو مضبوط بننے کی بڑی فکر کرتے ہیں، بھائی ہم لوگ بھی تو مضبوط بننے کی بڑی فکر کرتے ہیں۔ ہمارے جوانوں کو دیکھو جم میں جاتے ہیں، ارے جم میں جاتے کہ نہیں جاتے؟ ایک طرف مضبوط بنتا ہے جم میں جا کے، اور اپنے گھر میں آتا، ڈریسنگ روم میں آتا تو چہرے پہ فیئر اینڈ لولی لگاتا ہے نا، یہ بھی کریم لگاتا ہے کہ میں بہت خوبصورت دکھتا ہوں۔ اب میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے، فوراً گھر میں آنے کے ساتھ ہی اپنی بیوی کو کہا دسترخوان بچھاؤ، بہت بھوک لگی، اس لیے کہ وہ مچھلی یاد آ رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فوراً بیوی نے دسترخوان بچھایا، لیکن دسترخوان جب بچھا تو حضرت عمر نے پورے دسترخوان پر دیکھا، مچھلی نہیں۔ ارے کہو مچھلی نہیں، وہی سوکھی دال روٹی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی بیوی کو کہا ماں بالو سمک، فوراً پوچھا ماں بالو سمک، واٹ ہیپنڈ اباؤٹ فش؟ ارے مچھلی کا کیا ہو گیا؟ ارے صبح مچھلی لے کر آیا تھا، وہ مچھلی دسترخوان پر نظر نہیں آتی۔ اب وہ بیوی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچاری اللہ کی ولیہ، وہ بھی صحابیہ، کہنے لگی عمر فاروق کو کہا ارے میرے شوہر، میرے سرتاج، ابھی مچھلی کے بارے میں کچھ مت پوچھو، جو ہے وہ کھا لو، پہلے پیٹ بھر لو، اس کے بعد میں تم کو مچھلی کی داستان بتاؤں گی۔ عمر کا پارا، عمر کے غصے کو کوئی برداشت کر سکے؟ ارے حضرت عمر کا پارا، ٹیمپر ایک دم گرم، کھڑے ہو گئے، دسترخوان پر کھڑے ہو گئے اور کہا قسم اللہ کی ایک لقمہ کھاؤں گا نہیں، ایک قطرہ پانی کا پیوں گا نہیں، پہلے مچھلی کی داستان بتاؤ، پہلے مچھلی کی داستان بتاؤ، ورنہ کھاؤں گا بھی نہیں پیوں گا بھی نہیں۔ پھر قسم کھائی، اللہ کی قسم جب تک مچھلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ وہ بیوی نے بہت سمجھایا لیکن یہ تو قسم کھا لی۔ اب بیوی حضرت عاتقہ کیا کرے تو کیا کرے؟ عمر کا جلال، عمر کا رعب، دبدبا۔ وہ حضرت عاتقہ نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ تم مچھلی صبح میں لائے۔ کب لائے؟ میں نے صبح سے لے کے دوپہر سے لے کے شام سے لے کر اب تک میں نے مچھلی کو پکایا، تپایا، گرم تیل میں رکھا، توے پر رکھا، تنور پر رکھا، لیکن مچھلی نہ پکتی ہے، نہ گرم ہوتی ہے، نہ تلی جاتی ہے، نہ سیکے جاتی ہے، بلکہ جب میں اس کو آگ پر رکھتی ہوں ایک نور نکلتا ہے جو نکلتا ہے زمین سے اور پہنچتا ہے آسمان پر۔ حضرت عمر کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مچھلی نہیں پکی، اور وہ بھی کتنی، پوری کی آدھی؟ ارے کتنی؟ حضرت عمر تو بڑے غصے ہوئے اپنی بیوی عاتقہ پر، ارے یہ کیا بات ہو گئی، صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات، اور ابھی تک تیرے سے ایک آدھی مچھلی نہیں پکی۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھی بھی سمک لا، مچھلی مجھ کو دے، ہاتھی بھی سمک مچھلی مجھ کو دے، میں اس کو پکاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے کے اندر گئے اور وہاں بڑا تنور تھا، بس آگ لگائی، بس جیسے نیچے آگ لگائی دھواں اٹھنے لگا، گرم گرم توے کو رکھا، توے کو بالکل گرم کر دیا، اس کے بعد میں مچھلی کو رکھا۔ اب مچھلی کو کبھی ادھر پلٹایا، کبھی ادھر پلٹا، کبھی ادھر پلٹا، کبھی ادھر پلٹا، ارے مچھلی کو پلٹاتے گئے، لیکن عمر فاروق فرماتے عمر جیسا عمر تھک گیا، لیکن مچھلی کے اوپر ایک کالا دھبا بھی نہیں آیا۔ مچھلی کے اوپر ایک، حضرت عمر بھی دیکھتے تھے نور اٹھتا ہے آسمان کی طرف جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئے اس لیے کہ نیچے دھواں دیکھو تو نکل رہا، اور توا دیکھو تو بالکل گرم، توا بھی گرم، نیچے دھواں بھی نکل رہا، اور سب کچھ گرم ہے، لیکن مچھلی نہ گرم ہوتی، نہ تپی، نہ گرم ہوئی، اور اس کے اوپر کالا نشان بھی نہیں آیا۔ حضرت عمر بھی آخر میں تھک گئے، کیا کیا سننا، کیا کیا؟ مچھلی کو لیا، بیوی کو کہا وہ ٹھیلی لاؤ جو صبح لایا تھا، وہ صبح بازار کی ٹھیلی، مچھلی کو اس میں رکھا، اور بیوی کو کہا میں جا رہا ہوں۔ بیوی کو کہا میں، اب بتاؤ میرے دوست آدھی رات ہو گئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی؟ عشاء کے بعد آئے، اس زمانے میں عشاء بھی تو دیر میں ہوتی تھی نا، عشاء کے بعد آئے، اور عشاء کے بعد آنے کے بعد پھر یہ سارا واقعہ ہوا، آدھی رات ہو گئی ہوگی، ٹھیلی لے کر چلے، اپنی بیوی کو کہا میں جا رہا ہوں۔ تو بیوی حضرت عاتقہ کہنے لگی کہاں جا رہے؟ این تذهب، ارے کہاں جا رہے آپ آدھی رات کو، کہاں جا رہے؟ تو کہا تجھے کیا معلوم، میں جا رہا ہوں، اور میں جا رہا ہوں ابو بکر کے گھر پہ جا رہا ہوں۔ کس کے گھر پہ جا رہا ہوں؟ وہ بیوی نے کہا آدھی رات کو کسی کے گھر پہ جائیں گے، وہ بھی مچھلی کو لے کے، آدھی مچھلی، وہ بھی ابو بکر کے پاس لے کے جائیں گے؟ تو میرے دوستو ان کے اندر یہ سب تکلفات نہیں تھے۔ حضرت عمر نے کتنا پیارا جواب دیا، ارے جاؤں گا ابو بکر کے گھر پہ جاؤں گا، اگر جاگتے ہوں گے تو مچھلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر نہیں جاگتے ہوں گے تو واپس آ جاؤں گا۔ بھائی نہیں جاگتے ہوں گے تو چلے بھوکے پیاسے، ارے کہو کیسے؟ ٹھیلی ہاتھ میں لی اور چلے، ساتھ میں کون؟ حضرت عمر
ارے زور سے کون؟ حضرت عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی کو لیا، ٹھیلی میں رکھا اور چل پڑے. آدھی رات کو چل پڑے، بالکل سناٹا چھایا ہوا، اندھیرا چھایا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قسم اللہ کی اتنا اندھیرا تھا کہ مجھے میرا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا. میں ہاتھ بھی نظر، اس زمانے میں لائٹ بلب ٹیوب لائٹ کچھ نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اندھیرے میں چل رہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے. حضرت عمر کو محسوس ہوا کہ کوئی نظر تو نہیں آ رہا. بھئی دور سے اندھیرے میں کوئی آتا ہو تو دکھے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کوئی آ رہا ہے. لیکن عمر تو عمر تھے، قدم کی آہٹ سے سمجھ گئے جو آ رہا ہے وہ میرا یار ابو بکر آ رہا ہے. کون آ رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قدم کے چلنے سے سمجھ گئے. فوراً حضرت عمر نے کہا السلام علیکم یا ابا بکر. ابو بکر مجھے لگتا تم ہی آ رہے ہو. تو حضرت ابو بکر بھی سمجھ گئے. جب عمر سمجھ گئے تو ابو بکر کیوں نہ سمجھے؟ انہوں نے بھی کہا وعلیکم السلام یا عمر. سلام جواب ہو گیا، دونوں قریب آئے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر ایسا لگتا مچھلی لے کے آیا. عمر نے کہا تجھے کیسے پتا؟ تو ابو بکر نے کہا میں بھی تو لے کے آیا. تو حضرت عمر نے جان بوجھ کر کہا مچھلی لے کر آئے کیوں؟ تو ابو بکر نے کہا میری بیوی نے صبح سے دوپہر سے شام سے رات تپایا، گرم کیا، لیکن یہ مچھلی گرم ہوئی نہیں. تو میں نے سوچا کہ چلو تیرے پاس ہی آ جاؤں، اس لیے کہ آدھی ٹکڑی تیرے پاس ہے، تیری گرم ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ بھی تو معلوم کروں. اور لیکن حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ وہی دال سوکھی روٹی کھا کے آیا ہوں. دال سوکھی روٹی کھا کے. حضرت عمر کہتے میں تو کچھ بولا ہی نہیں کہ میں تو قسم کھا کے آیا ہوں، میں تو بیوی سے لڑ کے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے میں کچھ نہیں بولا. میں نے بھی کہا کہ روٹی کا اب سننا، روٹی کا ارے یہ مچھلی کا معاملہ، اور وہ بھی کہہ رہے مچھلی کا. تھوڑا کھڑے کیا کرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، مچھلی کیوں پکی نہیں کیوں تپی نہیں. اس لیے آج تک ہم نے کتنی مچھلیاں کھائی، آج یہ مچھلی کو کیا ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے. کیا بول پڑے؟ کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، آقا محمد الرسول اللہ، بھائی نبی کا تو دربار ہے نا، بڑے کا تو دربار ہے نا، چلو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائے. جیسے کہا نا نبی کے پاس جائے، حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے اور روتے روتے کہا نہیں نبی کے پاس نہیں، آدھی رات کو نبی کے پاس جائیں گے. ارے آدھی رات کو نبی کے تہجد کا وقت، اور نبی کی تہجد ہو اللہ اکبر. میرے دوستوں کہہ دو سبحان اللہ. ہم بھی تہجد پڑھتے ہوں گے لیکن نبی کی تہجد اور ہماری تہجد میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم تہجد پڑھتے ہیں زمین پر پڑھتے، نبی فرماتے میں تہجد پڑھتا ہوں تو میری روح اللہ کے عرش پر پہنچ جاتی ہے. ابھی پہنچا کہاں تک معاملہ پہنچا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ادرا نورا، دونوں نے اجالا دیکھا. سمجھ میں نہیں آیا کون سا اجالا. ابو بکر اور عمر آگے بڑھتے گئے. تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد سمجھ میں آیا میرے نبی دروازے پر کھڑے اور آپ کے چہرے کی چمک اور دمک سامنے نظر آتی ہے. ابو بکر اور عمر فرماتے ہمیں پہلے اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آیا لیکن نبی کے چہرے کے نور کی وجہ سے ہم کو مدینے کے درختوں کا پتا بھی نظر آ گیا. حضرت ابو بکر حضرت عمر چلے نبی کے پاس سے پہنچے. اب دونوں حیران، دروازے پر کون کھڑے آدھی رات کو؟ آقا صاحب بھائی حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. حضرت ابو بکر عمر دونوں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ دروازے پر کیوں کھڑے، یا آدھی رات کو آپ دروازے پر کیوں کھڑے؟ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا ارے پوچھتے ہو کیوں کھڑا ہو؟ تم دونوں کے انتظار میں کھڑا ہوں، تم دونوں کے انتظار میں. اللہ نے مجھے بتایا تم دونوں میرے پاس آ رہے ہو تو میں انتظار میں کھڑا ہوں. ارے ابو بکر عمر خوش ہو جاؤ، تم چلتے ہو زمین پر اور آواز آتی ہے آسمان پر. چلو آ گئے ابو بکر عمر، بیٹھ گئے بھائی گھر کے اندر. اب سننا بہت عجیب بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، بازوں میں حضرت ابو بکر، ان کے بازوں میں حضرت. اور اللہ نے ایسا بٹھایا کہ آج آرام بھی کر رہے تو اسی طرح آرام کر رہے. ارے کہو نا سبحان اللہ. آج آرام بھی کر رہے ہیں مدینے میں اسی طرح آرام کر رہے ہیں. اللہ کے رسول ابو بکر عمر، اللہ کے رسول ابو بکر عمر بیٹھ گئے. اچھا ہوا کیا عجیب بات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں یاد آ گئی. ابو بکر کو پوچھنے لگے، ابو بکر جواب دینے لگے. پھر حضرت ابو بکر کچھ پوچھنے لگے، ہمارے نبی جواب دینے لگے. حضرت ابو بکر اور ہمارے نبی باتوں میں مشغول ہو گئے. کون بیٹھے تھے تیسرے؟ عمر. وہ عمر بیٹھے تھے، وہ بیچارے اوپر نیچے پریشان ہو رہے. کیوں پریشان ہو رہے؟ کہ کھایا پیا اب بھوک لگی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے تو کیا کرے، کبھی نبی کا چہرہ دیکھے، کبھی ابو بکر کا، کبھی نبی کا، کبھی ابو بکر کا. حضرت عمر کو برداشت نہیں ہوا، حضرت ابو بکر کے پاؤں پر یوں ہاتھ مارا، یوں ہاتھ مارا. حضرت ابو بکر مڑے، کیا ہوا عمر؟ کہا سب باتیں چھوڑ، پہلے مچھلی کا معاملہ حل کر.
یہ جو ٹھیلی میں مچھلی ہے پہلے اس کا معاملہ حل کر، باقی سب باتیں بس اتنا کہا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ گئے. ہمارے نبی نے کہا عمر کیا بول رہے ہو، ذرا زور سے بولو نا. ابو بکر کو آہستہ آہستہ بول رہے ہو، ارے مجھے بھی تو سناؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن ہم تو جس مسئلے کے لیے آئے ہیں وہ مچھلی کا معاملہ ہے، اگر آپ کا احسان ہوگا پہلے مچھلی کا معاملہ حل کرو. تو ہمارے نبی نے کہا ہاں پہلے مچھلی کا معاملہ حل کرتا، لیکن عمر یہ بتا غصے میں قسم کیوں کھایا؟ یہ بتا غصے میں قسم کیوں کھایا؟ حضرت عمر کا چہرہ کیسا ہوا ہوگا؟ کیا کہا؟ صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ سچے ہیں. صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ سچے ہیں. یہ میرے اندر یہ معاملہ ہو گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمر اب قسم کھائی ہے اور پوری ہوئی تو ٹھیک، نہیں ہوئی تو کفارہ دینا پڑے گا. دینا پڑتا کہ نہیں دینا پڑتا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سب سے پہلے میں مچھلی کا معاملہ حل کرتا، لیکن تو گھر میں قسم کھا کر کیوں آیا؟ پورا کرے تو ٹھیک ہے ورنہ کفارہ دینا پڑے گا. حضرت عمر نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے بالکل سچ کہا، میں قسم کھا کر آیا، یہ میری غلطی ہو گئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سن لے، عمر سن لے، تمہاری بیویوں نے صبح سے شام تک مچھلی کو پکایا، شام سے رات تک مچھلی کو پکایا. عمر تو نے بھی مچھلی کو پکایا، ابو بکر تو نے بھی مچھلی کو پکایا، لیکن مچھلی پکی. زور سے کہو مچھلی پکی. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا ابو بکر و عمر اگر جبرائیل بھی آ جائے اور اس مچھلی کو پکائے تو خدا اس کو پکنے نہیں دے گا. اور فرمایا جبرائیل کی کیا بات کرتے ہو، اگر میں بھی اس مچھلی کو پکاؤں اللہ اس کو پکنے نہیں دے گا، اس کو تپنے نہیں دے گا، اس کو گرم ہونے نہیں دے گا. حضرت عمر نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کون سی مچھلی ہے جو آگ میں جلتی بھی نہیں اور تپتی بھی نہیں، گرم ہوتی بھی نہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اب وجہ بتائی، کہو سبحان اللہ. ایسے نہیں، زور سے، اس کی وجہ بہت بڑی ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ، ایک بار کہہ دو اللہ اکبر. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر و عمر ہذا هو السمک، ہذا هو. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذا هو السمک، یہ وہ مچھلی جو گرم نہ ہوئی، نہ تپی، نہ تلی گئی، نہ سیکی گئی، نہ اس کے اوپر کالا دھبا، نہ اس کے اوپر کالا نشان. ہمارے نبی نے فرمایا ھذا هو السمک، یہ وہ مچھلی ہے الذی یصلی علی فی البحر، یہ وہ مچھلی ہے جو سمندر میں تیرتی تھی اور تیرتے تیرتے مجھ پر درود پڑھا کرتی تھی. جو سمندر میں تیرتی تھی اور مجھ پر درود پڑھا کرتی تھی. کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ. میرے دوستو مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مچھلی جو سمندر میں تیرے اور مجھ پر درود پڑے اللہ نے اس پر دنیا کی آگ کو حرام کر دیا. اگر ایک مچھلی درود پڑے دنیا کی آگ حرام ہو جائے ایمان سے. اگر ایک مچھلی درود پڑے، تیرتے تیرتے درود پڑھے، اس پر دنیا کی آگ حرام ہو جائے. میرے دوستو میں اور آپ کام کرتے کرتے درود پڑھے، قسم اللہ کی جہنم کی آگ تو دور، جہنم کا دھواں بھی حرام ہو جائے.